رحمان او سورہ یاسین کے غم سورہ رحمان او سورہ یاسین کے غم سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 جب نظر آگے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نظر آگے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نظر آگے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نظر آگے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر ذکر تیرا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 لا موجود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ اللہ ہو 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر وہ نبی بتلا وہ ذرا میری کوٹھی بھیجے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث العظم ہو یا ہو یا تاج میری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث العظم ہو یا ہو
جد چل کر دم پہ تاج کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رک دل ہے یا مغرِ سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رک دل ہے یا مغرِ سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رک دل ہے یا مغرِ سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشکل ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشکل ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رک دل ہے یا مغرِ سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں عبد الہ یا عالم امکان کے شاہ برزخ ہے یہ انس کو کہا تو کمری نے سر سے جان فضا حیرت نے تجھے لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیرت نے تجھے لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشکل ہوتا یہ بھی
سزا اب ہوگی یا روز جزا بھی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کہ ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور خورش کے دیتا کس زور پر یا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا دوست کے خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بگڑی بنا ہو مکی مدنی بگڑی بنا ہو مکی مدنی آقا بگڑی بنا ہو بگڑی بنا ہو بگڑی بنا ہو مکی مدنی در پہ بولا ہو مکی مدنی آقا بگڑی بنا ہو بگڑی بنا ہو مکی مدنی در پہ بولا ہو مکی مدنی جیسے جیسے باغن باغ جیسے جیسے باغن باغ جیسے جیسے باغ مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد مل کر صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پل سے
کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ دیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ دیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا بن دیکھے، ہر کوئی فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من قرب ومن عجم، مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم
سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے جہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں جہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق خلقهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، عمل کی میرے بیٹی کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، کسی کا ایسا کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لا لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا
بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے تو آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو دے کے احساس نہیں جتاتے ان سے ہر ایک ولی نے مانگا انہی کی چوکھٹ پر جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو ہے تیری عنایات کا ڈیرا عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں سب تیرا کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں آقا سب تیرا کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی آتا نہیں پھولے سے اندھیرا میرے گھر میں سب تیرا کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں سب تیرا کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں مل کر آتے ہیں وہی جن کو سرکار آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں
قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آقا کی سنخانی دراصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدہ کے وسیلے سے اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگا رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ قبلہ علامہ مولانا عامر اخلاق شامی صاحب تشریف فرما ہوا خوش آمدید کہتا ہوں حضرت ایک دفعہ صاحب حضور کی بارگاہ حضور کے ثناء بن کے درود و سلام پیش کرتے ہیں جو پہلی نعت پڑھی گئی تھی بچوں نے حضور کی مدینہ طیبہ آمد کے موقع پر پہلی دفعہ پڑھی تھی وہ طلع البدر علینا وہ سب بچوں نے مل کر پڑھی تھی اس کی سنت بچوں کی سنت ادا کرتے ہیں سب مل کر حضور کے ثناء بن کے درود و سلام پیش کرتے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پنجتن پاک کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرتے ہیں، پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ سب مل کر پیش کریں گے. میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے، وہ ہے بادشاہ کے بادشاہ، میں ہوں کے درد بس ایک زدہ، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام، مدد وہاں کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، نبوی علوی مثل بطولی، گلشن حسنی پھول حسنی ہے محلنا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کیا پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا ہوتا تیرا، تجھ سے در در سے سن اور سب سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سچ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، فخر آقا میرا اور بھی ایک نظم رفیع، چل چل کھلائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا، غوث اعظم بمنے میں سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام، مدد فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں
آج دیدار اپنا کرا دو جھالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جھالیوں پر نگاہیں جمی ہیں سن رہے ہیں سن رہے وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جینا روح بغجے کی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جھالیوں پر نگاہیں جمی ہیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد ناظر الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين محترم معزز سامعین کرام اور میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں مجھے یہ قرآن مجید کے طلبہ سامنے نظر آ رہے ہیں قرآن مجید کے طلبہ کی یہ شان ہے کہ ہمارے یہاں پر کوئی معزز مہمان آئے تو اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے اے قرآن کے طلبہ جب تم نکلتے ہو تو تمہارے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں یہ قرآن کے طلبہ کی یہ شان ہے ایک میڈیکل کی رپورٹ آئی تھی کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا تو اگر ماں پر خوشی کے اثرات ہوں تو وہ بچہ شکم میں اس خوشی کو محسوس کرتا اسی وجہ سے ڈاکٹرز کی کہتے ہیں کہ حمل سے جب عورت ہو تو اس کو ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس کے منفی اثرات ہونے والے بچے پر پڑ سکتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آئی پھر یورپ نے اس پر باقاعدہ ایک ویڈیو دکھائی کہ انہوں نے مومنٹ بچے کی دکھائی کہ وہ پیٹ میں پڑا مومنٹ کر رہا ہے ہل جل رہا وہ کہیں یورپ کی تھی تو ماں نے میوزک لگایا تو جیسے ہی ماں میوزک سننے لگی تو وہ بچے کو دکھاتے ہیں کہ وہ بھی بڑے سکون سے شکم میں جو ہے ماں کے پیٹ میں وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ سو گیا تب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی وہ یورپ والوں کا معاملہ لیکن جب سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے استاد نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ تو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 17 سپارے زبانی سنا دی پوچھا استاد نے کہ یہ پارے تم نے کہاں پر یاد کیے فرمایا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں نے اتنے ہی سپاروں کی تلاوت کی تھی میں نے وہیں پر یاد کر لی تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماں اگر قرآن مجید پڑھے تو بچہ جو ہے وہ شکم میں بھی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی کرامت سے جو ہے وہ ثابت کر دیا
اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ماں ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو بازار میں نہیں ملتی. جن کی مائیں ہیں وہ اس کی قدر کر لیں، اور جن کی مائیں قبروں میں جا پہنچی لیکن تربیت انہوں نے اپنی اولاد کی صالح کی تھی. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا دنیا والوں سے تمام رشتہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں. ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے وہ علم کے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، اور تیسری چیز فرمائی والولد الصالح، نیک اور صالح اولاد. سب سے زیادہ دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کو اگر کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ اس کی اپنی اولاد. سب سے زیادہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور والدین کے قبر میں جانے کے بعد سب سے زیادہ اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی. تو یہ سارے وہ معاملات، تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت قرآن مجید پڑھنے والے یہ طلبہ میرے سامنے موجود ہیں، کیونکہ میں بھی قرآن مجید کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. اور مجھے ابھی باپو نے یہ بتایا کہ آپ لوگ غالباً کسی کورنگی کے مدرسے سے تشریف لائے ہیں، تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارے یہاں بھی جاری ہے. اور اس وقت آپ کے علاقے کورنگی سے 2 بچے مولانا عبدالغفور صاحب کے مدرسے کے کل ان کی روانگی ہے، اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک شام روانہ ہو رہے ہیں. الحمدللہ کل پورے پاکستان سے ہمارا یہ قافلہ روانہ ہو رہا، اور اس میں 19 طالب علم پورے پاکستان سے چنے گئے ہیں جو کہ کل ملک شام کے لیے روانہ ہوں گے. اب مسئلہ یہ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ مہینہ چل رہا. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے اگر بچپن کو ہی دیکھا جائے، ہم نے غوث پاک سے محبت کی، ہم اپنے آپ کو قادری کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم یہ تو دیکھیں کہ غوث پاک نے کس چیز سے محبت کی. ماں کے پیٹ میں آپ نے 17 پارے زبانی یاد کی، ایک بات. اور دوسرا کہ جس وقت میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ سفر کے لیے نکلے، اس لیے کہ جہاں پر باپ کی یہ صلاحیت ہو اور ماں کی یہ ولایت ہو کہ وہ ایک سیب کی قیمت ادا کرنے میں 10 سال باغ کی رکھوالی کرے، اور اس 10 سال کے بعد بھی وہ باغ کا مالک یہ کہے کہ سیب کی قیمت ابھی بھی ادا نہیں ہوئی، میری بیٹی اے آنکھوں سے اندھی، ہاتھوں سے لولی، پیروں سے لگڑی، زبان سے گونگی، اور اتنے عیب اس میں ہیں، اور تم نے اس سے نکاح کرنا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد صاحب ہیں، ان کا نام ہے موسیٰ جنگی دوست. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ سیب کی قیمت ادا کرنی ہے، اس لیے سیب ہم نے آپ کے باغ کا کھایا، قیمت تو ادا کرنی پڑے گی، اور اگر یہاں پر قیمت ادا نہیں کی تو پھر وہ جو عدالت لگنی ہے آخر میں اس میں قیمت ادا کرنی پڑے گی، لہٰذا یہیں پر ادا کر دی جا. یعنی انسان پتہ نہیں کس کا کتنا مال وہ کھا لے، 3 پیسے اگر کسی کے کھا لیے تو 700 با جماعت نماز اسے میدان محشر میں ادا کرنی پڑے گی. تو یہاں پر تو 3 پیسے کے اوپر تو لاکھوں اور کروڑوں اگر کسی نے کسی کے کھا لیے تو پھر اس کو کتنی اربوں اور خربوں نمازیں اس کو وہاں پر دینی پڑے گی. وہ سیب کی قیمت ادا کرنی تھی، نکاح ہوا، اور وہ جب دلہن کے کمرے میں گئے، بڑا مشہور واقعہ سنتے ہم ہمیشہ ہیں، رب کریم ہمیں اس کی توفیق عمل کی عطا فرمائے. تو ان کی آنکھوں نے جو دیکھا واپس پلٹ کر آئے، اور اپنے سسر صاحب جن کا نام ہے سیدنا عبداللہ سومئی رضی اللہ عنہ، ان کو جا کر کہا کہ میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ سچ ہے یا جو میرے کانوں نے سنا وہ حق ہے؟ فرمایا کہ جو تمہاری آنکھوں نے دیکھا وہ بھی سچ، جو تمہارے کانوں نے سنا وہ بھی حق ہے. میری بیٹی کی زبان سے کبھی بھی کوئی خلاف شرع بات نہیں نکلی، اس لیے وہ گونگی. اس کی آنکھوں نے کبھی کسی پرائے مرد کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ اندھی. اس کے کانوں نے کبھی کوئی خلاف شرع بات نہیں سنی، اس لیے وہ بہری. اس کے ہاتھوں نے کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، اس لیے وہ ہاتھوں سے لولی. اس کے قدم کبھی بھی خلاف شرع کام کے لیے نہیں اٹھے، اس لیے لنگڑی. تو جہاں پر ماں کی یہ ولایت ہو اور باپ کا یہ تقویٰ ہو تو اسی آنگن میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو. تو یہ صلاحیت اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ ماں کے شکم میں ہیں، تو وہاں پر بھی وہ قرآن مجید پڑھ لیں. تو قرآن سے میرے غوث پاک کو کتنی محبت رہی. اور خود غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا
عبد القادر جیلانی. اور یہ بات میں نے سنی دربار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سجادہ نشین شیخ خالد گیلانی حفظہ اللہ کہ میں خود ان کی تقریر کا ترجمہ کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بات کہی کہ میرے جد اعلیٰ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں 2 پروں سے پرواز کرتا ہوں. میرے ایک پر کا نام قرآن ہے اور میرے دوسرے پر کا نام فرمان مصطفیٰ ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اچھا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات میں اور عرض کروں. غوث پاک رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سخی بھی کوئی نہیں ہوگا. ایسے سخی غوث پاک ہیں. فرمایا کہ میں نے قرآن اور حدیث کے تمام صفحات کو الٹ پلٹ کر میں نے دیکھ لیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو عمل مقبول ہے وہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا. آئیے فرمانے غوث پاک رضی اللہ عنہ. ہم سخاوت کی جب تعریف کرتے ہیں اگر کسی نے دین کے لیے پیسہ دیا ہم کہتے جناب یہ بہت سخی. اس نے لاکھ روپیہ دیا لیکن اس کے پاس 1 ارب روپیہ پڑا اس میں سے اس نے لاکھ روپیہ دے دیا تو ہم تب بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت سخی ہے. اصل میں سخاوت کی تعریف یہ نہیں. سخاوت کی تعریف میں بتاتا ہوں. ایک سب سے پہلے اے سخا, اس کے بعد اے جود, اور اس کے بعد اے کرم. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس سخاوت کا اظہار فرمایا وہ سخاوت ہے کرم, اور جو کرم کرنے والا ہوتا ہے دنیا اسے کریم کہتی. آپ جانتے ہیں سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز کے لیے تشریف لا رہے, جماعت کا وقت بالکل قریب ہو چکا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ مسجد نبوی شریف کے وہ انتظامیہ تھے کہ ہمارے امام صاحب آ رہے ہیں, امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں. آقا علیہ السلام اپنے کاشانے سے ابھی آ رہے ہیں اپنے مصلی کی جانب. راستے میں صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پہننے کو قمیص نہیں. ابھی ان کی زبان کے یہ الفاظ بھی پورے نہیں ہوئے تھے سرور کونین کی قمیص اتر کر ان کے سامنے آ چکی تھی. آقا علیہ السلام نے اپنی قمیص پیش کر دی تو صحابہ کرام کو یہ ناگوار بھی گزرا کہ ابھی حضور نے نماز پڑھانی تھی اور ان کو ابھی حضور سے قمیص مانگنی تھی. یہ تو وہ دربار ہے کہ وہاں کیا جود و کرم شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہ حضور کے دربار میں کبھی کسی نے لا سنائی نہیں تو سرور کونین نے اپنی قمیص مبارک عطا کی. سامنے ایک انصاری عورت وہ دوڑ کر آئی اور انہوں نے وہ چادر پیش کی اور اب دیکھ رہی تھی دنیا نبیوں کا سردار اس چادر کو اوڑھ کر امامت فرما رہے تھے. اس کو کہتے ہیں سخاوت. ایک اور مثال یہاں پر کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, آقا علیہ السلام نے فرمایا مال بھی چاہیے جان بھی چاہیے. واقعات ہم نے کئی مرتبہ یہ سنے تبوک کے موقع پر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے کر آئے. یہ نہیں تھا کہ گھر میں سے کچھ 1000-2000 اٹھائے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیے, نہیں, اپنا سب کچھ لے کر حضور کی بارگاہ میں, یہاں تک کہ اپنی قمیص اتار کر بھی وہ بھی حضور کو پیش کی اور ٹاٹ کا بورا پہن کر حضور کے دربار میں بیٹھے. کانٹوں بٹن کی جگہ پر کانٹے لگائے. ابھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ رہے ہیں کہ جس شان کا نبی اے رب نے اس شان کا امتی بھی عطا کیا. اور اس سے پہلے کہ آقا علیہ السلام ان کی شان میں کوئی قصیدہ ارشاد فرماتے, 600 پروں والا وہ فرشتہ جبریل حضور کی بارگاہ میں فوری طور پر پہنچا اور آ کر یہ کہا کہ ابو بکر کی عظمتوں کو فرش والے کیا جانے, آج تو عرش پہ ابو بکر کی دھومیں مچی. پورے عرش کو ابو بکر نے ہلا دیا. آج فرشتے آسمانی جو مخلوق ہیں انہوں نے یہی لباس پہنا ہے جو ابو بکر صدیق نے بھی پہنا ہوا. یہ اتنا مقبول ہوا رب کی بارگاہ میں. بات ہو گئی. یعنی ہمیں کوئی آ کر کہے کہ جناب یہ دارالعلوم کے لیے 10 لاکھ روپے, ہم یہ نہیں پوچھتے کہ جناب حاجی صاحب آپ کے گھر میں بھی کچھ بچا یا نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صدیق اکبر نے جب پیش کیا تو سرکار آگے سوال نہیں فرماتے لیکن حضور نے سوال کیا. اور حضور کا سوال کرنا اس وجہ سے تھا کہ ابو بکر صدیق کا اب اس پر جواب آئے گا. سوال یہ تھا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. یہ سوال ہے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. تو صدیق اکبر کا ایمان اور حوصلہ دیکھے فرمایا, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑا.
یہ مومن کا ایمان ہوتا ہے. یہ ایمان کی تعریف مومن کی جا رہی ہے کہ جس نے بازار مصطفیٰ میں یہ سودا کیا. آپ قرآن مجید کے حافظ ہیں نا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے رب نے ہم سے یہ سودا کر لیا کہ تمہارا مال اور تمہاری جان خدا نے خرید لی ہے. میرے مالک بدلے میں کیا عطا کرے گا؟ فرمایا بدلے میں جنت الفردوس تیرا مقدر ہو. یہ تو پہلے سے رب کریم نے وعدہ کیا. تو حقیقت میں ان وعدوں کے اوپر جن بزرگوں نے کام کیا وہ اس انداز میں کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول جو ہے وہ میں چھوڑ آیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جانتے کیا کیا؟ اپنے تن کی قمیص بھی دے دی. ارے مال دے دیا تھا نا, اشرفیوں سے بھرے تھیلے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے تھے. اب یہ تن کی قمیص اتارنے کی کیا ضرورت؟ سوال یہ ہے کہ چھوٹا اپنے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتا. جیسا بڑا کرے گا ویسے ہی اس کا چھوٹا بھی کرے گا. اب یہاں پر صرف مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی. کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ حضور آپ نے جب مال دے دیا تھا پھر یہ قمیص اتار کر دینے کی کیا ضرورت؟ آپ کو یہ کام کس نے سکھایا؟ تو جواب ملے گا بارگاہ صدیقی سے کہ یہ کام ہمیں اگر سکھایا ہے تو آمینہ کے لال نے سکھایا کہ جس وقت میں خرچ کرنا ہو اور سخاوت کا جب دروازہ کھولنا ہو تو اس انداز میں جو ہے وہ کھولا جائے. تو میں عارفین بھائی کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. اور یقیناً بیٹا اگر نیک اور صالح ہے کہ دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنی اس ماں کو ثواب پہنچا رہا تو یقیناً قبر میں بھی وہ ماں وہ خوش ہو رہی ہوگی کہ میں جس اولاد کو چھوڑ کر آئی تھی مرنے کے بعد تو اولاد بے وفا بھول جاتی ہے, لیکن ان کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ آج بھی اولاد اپنی ماں کی یاد میں اس محفل کو سجائے بیٹھے. اور قرآن کے ان طلبہ کو کہ جن کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے قرآن سکھاتا بھی ہے, ان سے افضل پورے جہاں میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو سب سے افضل ترین لوگ جہاں پر موجود ہوں جس محفل میں یقیناً وہ محفل رب کریم کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. سمجھنا ہم سب کے لیے آج ہم یہاں پر بیٹھے آنے والے دن میں وہ 2 میٹر کی جو جگہ ہے وہ ہم سب کا مقدر بنے گی. قبر میں سب کو جانا ہے, جنازے سب کے اٹھنے ہیں. فرش پر اگر ماتم بچھے تو عرش پہ دھومے مچے, صدائے بلند ہو کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے, ان کے غلاموں کا نقش قدم اے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وما علیہ الا البلاغ. انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا لا قدرا يا امام الانبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين تیری آرزو جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ قمرون قمرون قمرون
سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك وسطا علي عباك وسطا خير ساكا اور شہید کربلا کا ہم روز جزا کا استغفر غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ ہاں دکھا دو بغار جینے کی ہو زیارت ہمیں مدینے کی تیرے روزے کی دید ہو جائے ہم غریبوں کی عید ہو جائے آج میلاد جس نے پڑھوایا اس پہ رحمت کا ہو سدا سایہ رحمتیں ہو عیساشیوں میں پڑھ برکتیں ہو عیساس سانے پر یہاں پھولے پھلے چمن سب کا وہاں جنت میں ہو وطن سب کا سید الشہداء سلام علیک عم خیر الورى سلام علیک جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين مالک ہماری اس محفل کو اور قرآن کے پڑھنے والے یہ چمکتے چہرے ان کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جو قرآن مجید کے 4 ختم پڑے گئے اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنے کرم سے قبول فرما اے کرم کرنے والے مالک ہم یہ ثواب اپنے آقا مولا حضور پر نور شرف یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہم گناہگار امتی آج مبارک دن میں پیش کر رہے اے مالک اپنے فضل سے اپنے حبیب کے دربار عالی میں عطا فرما آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوتے ہوئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام رسول اللہ نظام علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص میرے سرکار کے تمام جانثار وفادار صحابہ کرام علیہ الرضوان تمام اہل بیت عظام
اور غزوہ بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، یرموک، یمامہ، بالخصوص کربلا والوں کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ تابعین تبع تابعین ائمہ صالحین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، صابریہ، نظامیہ، رضویہ، مرارفیہ اور سید امام اعظم اور تمام فقہاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ان کے خلفاء، ان کے شہزادگان، میرے مرشد حضور تاج الشریعہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری اور ان تمام بزرگوں کے دربار عالی میں پیش کرتے قبول فرما۔ غازیان اسلام، سلاطین اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، جنہوں نے اپنے لہو سے دین متین کی آبیاری کی، اے میرے مالک ان تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ جملہ امت مسلمہ کے ایمان پر جیے، ایمان پر مرے، ان تمام کی روح کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص آج کا یہ ثواب تمام درباروں کے فیوز و برکات کے ساتھ، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے ثواب کے ساتھ، میرے مالک ہم اپنے بھائی عارفین کی والدہ مرحومہ کی قبر میں ان کو پیش کر رہے، اے مالک اپنے فضل کے ساتھ عطا کر دے۔ ماں کو قبر میں بیٹے کی طرف سے ملنے والی حقیقی خوشیاں عطا کر دے، قبر میں تا حد نگاہ وسعت کر دے، ٹھنڈک کر دے اور قبر کو جنت کا باغ بنا دے، انہیں چین کی نیند عطا کر دے، سکون کی نیند عطا کر دے، اور قبر کی تنہائی میں اگر دل گھبرائے تو اپنے حبیب علیہ السلام کے جلوے کی ایک جھلک عطا کر دے۔ اے میرے مالک جہاں تیرا مقدس کلام پڑھا جائے، تیرے محبوب علیہ السلام کی اتنی نعتیں پڑھی جائیں اور اس کا جو ثواب ہو تو یقیناً وہ ثواب بھی ثواب اعلیٰ ثواب ہوگا۔ آج عارفین بھائی کی والدہ کو یہ پتا چلے کہ واقعی میں بیٹے نے اپنی ماں کی محبت کا حق ادا کیا، وہ خود بھی دعا کر رہا، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لے، بیٹے کی آمین کی لاج رکھ لے، قرآن کے ان طلبہ کی لاج رکھ لے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ ہم سب کی ماؤں کی مغفرت فرما، اور جن کی ماں حیات ہیں ان کو عمر دراز عطا کر دے، باپ کو عمر دراز عطا کر دے، ہمارے جتنے بھی ایمان پر گئے سب کی بخشش فرما، سب کے رزق میں برکت دے دے، علم و عمل، عمر، جان، مال، آل، اولاد اور بالخصوص ایمان میں برکت عطا فرما۔ اس منزل کو مبارک کر دے، اس گھر کو مبارک کر دے، اس پر برکتوں کا نزول کر دے کہ جہاں پر قرآن مجید اور محبوب علیہ السلام کا ذکر ہو۔ اے میرے مالک ہمارے ملک کی خیر فرما، شریروں کے شر سے اس ملک کو بچا اور اسلام دشمن قوتوں سے اور سازشوں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ کل ہمارے وہ 19 طلبہ 8 علماء جو ملک شام سرزمین انبیاء کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، اے قرآن کے طلبہ خاص طور پر دعا کری اللہ پاک ان تمام کے سفر کو آسان کر دے، اور جس مقصد کے لیے نکلے اے مالک ان تمام طلبہ کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہماری تمام دعاؤں کو قرآن کے ان پڑھنے والے طلبہ کے صدقے، صاحب قرآن علیہ السلام کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عارفین بھائی کی اگر اجازت سے میں طلبہ سے ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں جنہوں نے میٹرک پاس کر لیا اور قرآن کے حافظ، اس لیے ہمارا جو بھی طالب علم باہر جاتا ہے وہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، عرب میں بغیر حفظ کے نہیں چل سکتا، تو اگر وہ قرآن کا حافظ ہے، میٹرک پاس ہے، وہ مجھ سے رابطہ کریں۔ آپ لوگ اگر کورنگی سے ہیں تو مولانا عبدالغفور صاحب کے بیٹے اور ان کا ایک اور طالب علم یہ دونوں جا رہے ہیں، یا تو آپ ان سے رابطہ کر لیں، تو نہیں تو جامع مسجد فاروق اعظم بلاک 13 فیڈل بی ایریا قریب واٹر پمپ کے ہماری مسجد ہے، وہیں پر ہمارا دفتر ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہ جو میٹرک کر چکا ہے انشاءاللہ انٹر سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہم اپنے طلباء کو مفت تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، کسی طالب علم سے کوئی روپیہ نہیں لیا جاتا، الحمدللہ سارا ادارہ کرتا ہے۔ تو آپ لوگ جو بھی اس طرح سے ہیں اور ذمہ دار ہیں مدرسے کے، وہ ہم سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ تعالی وہ شیخ الاسلام اور شیخ الامہ بنے گا ہمارا وہ طالب علم۔ بہت شکریہ۔